سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت اپنے اختتامی مراحل میں پہلے سیمی فائنل میں مبلغ دعوت اسلامی مفتی فضیل رضا عطاری نے شرکت فرمائی۔ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت چونکہ مرکز عقیدت ہے، بے شک، اب میں اس حوالے سے کیا گفتگو کر سکتا ہوں کہ میری تو عقیدتوں کا مرکز ہی امام اہل سنت ہے۔ بالکل، الحمدللہ۔ اب جو مرکز عقیدت ہوتا ہے اس کی جتنی بھی اس کی شان میں، ان کے اوصاف کے اندر، ان کے کمالات کے حوالے سے جو بھی گفتگو کی جائے، کسی ایک کو بھی اگر ہم چھیڑتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک اس کو موضوع بنانے کی اور اس سے جناب فیضان کے جو مدنی پھول ہیں وہ چننے کی جو ہے وہ ضرورت، پورا باب کھل جاتا ہے، پورا باب کھل جاتا ہے۔ اب اسی طرح ہمارے سلسلے کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ نام ہی کیا ہے؟ بے مثال شخصیت۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کوئی شخصیت بے مثال کیسے ہوتی ہے؟ بے مثال شخصیت کا مطلب یہ ہے نا کہ عام لوگوں سے وہ جدا ہو گئی، بلند ہو گئی، جی اس کے اندر کچھ ایسے انفرادی اور امتیازی اوصاف پیدا ہو گئے ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتے، اس کے اندر ہے۔ کیونکہ امام اہل سنت کی شخصیت دینی اعتبار سے بہت مضبوط ہے اور بہت بلند و بالا ہے۔ بالکل۔ پھر دینی اعتبار سے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ علم اور عمل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ ٹھیک، ہمارا دین یہ بتاتا ہے، قرآن یہ سکھاتا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک احادیث طیبہ کے اندر یہ مضامین ملتے ہیں کہ دین میں اگر وجہ فضیلت کسی کو حاصل ہے تو وہ کس پر ہے؟ علم اور عمل کی بنیاد پر، جسے ہم مجموعے کو کہتے ہیں تقویٰ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے سچے جانشین، دین کی خدمت کرنے والے صحابہ ہوں یا تابعین ہوں یا بعد کے سارے بزرگان دین ہوں، ان پر ہمیں ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے، ٹھیک ہے، سارے فضائل دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لیکن ان کی اطاعت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ بالکل۔ اب ان محبتوں کو اپنی بے عملی کا سہارا بنانا یہ بیجا پھولنا ہے۔ ان کی عقیدتوں کو، ان کے سہاروں کو اپنی بے عملی کی کیا بنا لینا؟ دلیل کے نماز نہیں پڑھنی جناب، روزہ نہیں رکھنا ہے، علم دین حاصل نہیں کرنا۔ یہ شخصیتیں ایسی ہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہمیں دیکھتے ہوئے دین کی جو روح ہے، قرآن و حدیث کا جو واضح درس ہے، اس کو کما حقوق سمجھیں۔ اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ شریف میں کتنے رسائل ہیں؟ غور سے سنیے ناظرین۔ 206 رسالے ہیں۔ آپ نے کہا 206، جواب بالکل درست ہے۔ نفس امارہ کے پھندے میں پھنسا ہوں علی ایاز، در تیرا بے کس پناہ کوچا تیرا عالم ملاذ۔ زال ذرے جھڑ کر آپ پڑھ چکے ہیں، وقت آپ کا ذرے کم۔ ذرے پہ چھایا ہوا نور ہے، میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے۔ اگلا لفظ کون سا ہے ٹیم برکاتی کے لیے؟ چہرہ۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کعبے سے حوروں نے بھی گایا یہ ترانہ شب معراج، خالق نے محمد کو بلایا شب معراج۔ خالد محمود نقشبندی۔ ان کا جواب غلط ہے، یہ مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ مولانا جمیل الرحمان قادری کا یہ شعر تھا، اور آپ نے کہا خالد محمود صاحب، غلط جواب دیا۔ 2 نمبر آپ کی جو برتری ملنے والی تھی وہ آپ کو نہ مل سکی۔ ٹوٹل آپ کے سامنے ہے ٹیم مدنی 23 نمبر، ٹیم برکاتی 21 نمبر۔ بڑی مشکل سے بالآخر سیمی فائنل سے فائنل میں جا چکے ہیں ٹیم مدنی۔